ہمارے لیے شفقت کریں، اور پھر کروڑوں درود و سلام استاد پر جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، جو محبوب خدا ہے، اس ربط مقدس پر میرا فخر وجہ ہے، اس ربط مقدس پر میرا فخر وجہ ہے کہ جو ہے میرا محبوب وہ محبوب خدا ہے۔ انتہائی معزز و محترم سربراہ ادارہ جناب فیصل رشید عادل صاحب، اسٹاف اسکول نگار، انتہائی قابل قدر، قابل عزت، قابل سر تعظیم مہمانان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبھی کرام، انسان کا وجود دو طرح کا ہے، ایک مادی وجود ہے اور ایک اخلاقی وجود، اور ان دو وجود کے درمیان جو فرق ہے وہ کتاب کا ہے۔ مادی وجود سے اخلاقی وجود تک جو سفر ہے وہ کتاب طے کرواتی ہے، اور انفارچونیٹلی میرا تعلق جس جنریشن سے ہے اس کی سوچ یہ ہے کہ پیزا بہت سستا ہو گیا ہے اور 1000 روپے کا مل جاتا ہے جسے 4 بندے کھا سکتے ہیں، جبکہ میری کچھ نصیبی یہ ہے کہ میرے سامنے جو لوگ تشریف فرما ہیں اس جنریشن کی سوچ یہ تھی، یہ سوچ ہے بھی کہ ایک کتاب 500 روپے کی ملتی ہے جس سے کم از کم 100 بندہ استفادہ حاصل کر سکتا ہے۔ اس بنا پہ آج یہاں پہ میرے لیے بولنا، بات کرنا انتہائی کٹھن اور دشوار ہے، لیکن پھر بھی میں جو جرأت کر کے آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ سامعین کرام، یہ جو رویہ ہوتا ہے نا، یہ بہت سی چیزوں کا آغاز ہوتا ہے، اور اس کے ثمرات، اس کے نتائج کم و بیش سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں، رویہ دیکھ کے اندازہ ہو جاتا ہے۔ کسی شخصیت کا رویہ دیکھ کے اتنا اندازہ ضرور ہو جاتا ہے کہ یہ شخصیت کچھ حاصل کرنے والی ہے یا کچھ کھو دینے والی ہے۔ حضور صلی اللہ کائنات کا زمانہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں تو ایک بڑھیا رستے اس نے گٹھ باندھی ہوئی ہے کپڑوں کی، اس سے مخاطب ہوتے ہیں بڑھیا خیریت ہے، آپ نے یہ گٹھ باندھی ہوئی ہے، کہیں جا رہی ہے، کیا وجہ ہے؟ تو آگے سے وہ بڑھیا جواب دیتی ہے کہ بیٹا سنا ہے یہاں کوئی جادوگر آیا ہوا ہے، تو میں یہ بستی چھوڑ کے دور جانا چاہتی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ گٹھ اٹھا لی اور پوچھا کہ اماں جی اس جادوگر کا نام کیا ہے؟ تو بڑھیا نے بتایا کہ اس کا نام محمد ہے، اور میں اس کے ڈر سے، اس کے خوف سے یہ وطن چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ اب آقا علیہ السلام گٹھی اٹھا کے آگے ابھی چل رہے ہیں تو بڑھیا کبھی چال دیکھتی ہے، کبھی راہ دیکھتی ہے، کبھی انداز دیکھتی ہے چلنے کا، کبھی بات کرنے کا انداز دیکھتی ہے۔ تو میری دل میں سوچ رہی کہ مولا اگر محمد بنانا نہیں تھا تو اسے بنا دو۔ جب گڈی لگی اور تعارف ہوا، نام پوچھا بڑھیا ان سے صاحب کا نام کیا ہے؟ تو آپ سچ نے فرمایا کہ بڑھیا جس کے ڈر سے تم جا رہے ہو وہ محمد میں ہوں۔ اب کیا تھا کہ رویہ یہ تھا کہ گٹھڑی اٹھا کے پتہ بھی ہے اور ساتھ ساتھ چل رہی ہے، اس رویے کا یہ اثر ہوا، اسے بڑھیا بن کے اس نے کلمہ پڑھا۔ رویے کے ہمیشہ اچھے رویے کے مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ امام زین العابدین کے پاس ایک سپاہی آیا، اپنا لے جب کربلا کا بدلہ لے جانا لگا، عرصے بعد
تو امام زین العابدین کے پاس ایک شخص آیا اطلاع لینے کہ فوجی وہ بھاگ کے آیا، وہ جان بچانے کے لیے آپ کے پاس، آپ نے اسے رکھا، اس کی خدمت کی 3 دن، اس کی اتنی خدمت کی کہ 3 دن بعد جب وہ جانے لگا تو اس کے دل میں یہ رویہ اتنا متاثر کن تھا، اس نے اثر چھوڑا کہ وہ واپس پلٹ آیا اور امام سے کہنے لگا کہ امام شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں، شاید آپ نے مجھے جانا نہیں ہے، میں تو اس یزیدی فوج کا حصہ تھا، میں تو اس کا حصہ تھا۔ تو امام زین العابدین نے فرمایا کہ جاؤ، بدبخت جانتا تو تجھے میں کربلا کے دل سے ہوں، پہچانتا تو تمہیں اس دل سے ہوں، لیکن جاؤ، وہ تمہارا رویہ تھا، یہ میرا رویہ ہے، وہ تمہارا اخلاق تھا، یہ میرا اخلاق ہے، وہ تمہارا انداز تھا، یہ میرا انداز ہے، جاؤ تمہیں مارو۔ اپنے بابا کے قاتلوں کو کب نہیں بڑھا سکا؟ اب رویہ یہ تھا کہ اس سپاہی کے دل میں اس نے اثر دیا، وہ طائب ہوا واپس آ۔ تو جیت ہمیشہ رویے کی ہوتی ہے۔ 6 جنوری 2017 کو میں یہاں اسی حال کے سامنے کھڑا تھا، چند مہمانوں کی آمد تھی اور ایک خصوصی مہمان تھے جنہوں نے یہیں کا ہوتے رہ جانا تھا۔ اب میں چہرے سے شناسا نہیں تھا، تو یہاں پہ اپنے دل کھڑا بس اندازہ لگا رہا تھا کہ ان 6 میں سے یہ ہیں، یہ ہیں، یہ ہیں یا یہ ہیں۔ تو ایک سب سویٹر والے شخص وہ بیٹھے کے پاس کھڑا ہو گیا، پہلے جو ان کے ساتھ مہمان تھے، پہلے ایک کو کہا کہ پلیز آپ چلیں، پھر دوسرے کو، پھر تیسرے کو۔ اب دلی دل میں سوچ رہا ہوں میں کہ اگر یہ شخص ہے سے تو پھر یہ شخص ان قریب شخصیت بننے والا ہے سٹی میں، کیونکہ پہلے لمحے ہی ان کا رویہ یہ بتا رہا تھا کہ یہاں یہ کچھ حاصل کرنے آ رہے ہیں، یہاں کہ لوگوں کے دلوں میں اپنا گھر بنانے کے لیے آ رہے ہیں۔ ان کا رویہ، ان کا انداز یہ بتا رہا ہے۔ تو رویے بولتے ہیں، ان کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، ان کے نتائج سامنے آتے ہیں اور رویوں سے اندازہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ پاک نے جسے عطا کرنا ہوتا ہے پہلے رویہ دیتا ہے، جب نوازنا ہوتا ہے تو پہلے اچھا رویہ دے دیتا ہے، اور جب کوئی چیز لینی ہو تو تب برا رویہ دے دیتا ہے۔ رویے اچھے ہوں تو نعمتیں آتی ہیں، انعام ہوتا ہے، رویے اچھے نہ ہوں تو نعمتیں چھین لی جاتی ہیں۔ تو یہ رویہ اس بات کا آغاز تھا کہ قریب یہ سکون ڈسٹرکٹ میں دوسری پوزیشن پر آنے والا ہے، اور یہ بات میں نے غالباً اس گفتگو میں بھی کی تھی۔ 3 دن بعد اس ناقص عقل سے رویہ دے کر یہ پریڈکشن کر دی تھی، اپلوڈ ہے وہ اسپیچ آج بھی ہمارے فیس بک پیج پہ، جب میں نے کہا تھا کہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ ہمارا اسکول ڈسٹرکٹ میں کسی اچھے مقام پر جانے والا ہے، اور 30 سال بعد یہ پیشن گئی سچ ثابت ہوئی، اور آج الحمدللہ تعالیٰ ہم ڈسٹرکٹ میں دوسرے نمبر پر ہیں۔ سامعین مکرم، یہ جو اچھے رویے ہوتے ہیں، یہ جو اخلاقی تربیت ہوتی ہے، اس میں دوستوں کا بڑا کردار ہوتا ہے۔ ہیرا بنا بنایا نہیں ہوتا، اس کی تلاش کرنی پڑتی ہے، تب اس میں چمک آتی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اتنی زبردست شخصیت جو ہے، اس میں آج ہمارے تشریف لانے والے جو مہمان ہیں، ان کا بہت بڑا کردار ہے، ان کا ساتھ ہے، ان کی رہنمائی ہے، ان کی مدد ہے، ان کی آنت ہے، تب یہ شخصیت بن کے ابھری۔ اکیلے بندے کی بس کی بات نہیں ہے، ہوتی ہیں پرلاز صلاحیتیں ہوتی ہیں، لیکن ان کو نکھارنا پڑتا ہے۔ تو آج جو دوست مدعو کیے ہیں، ہم نے اظہار تشکر کے لیے بھی مدعو کیے کہ شکریہ، آپ نے ہمیں کیسے کسی بہت ساتھ دی ہے۔ ہمارے گاؤں کا ایک دکاندار ہے، امجد نام ہے اس کا، میں اکثر بہتر سے لے کے آتا ہوں، اچھے ریٹ پر دے دیتا ہے۔
ایک دن ویسے بات ہے، انگور بھی رکھی ہوئی تھی، کیلے بھی رکھی ہوئی تھے، تو دو پیٹیاں رکھی ہوئی تھی اس نے. اسے میں نے کہا کہ ان دونوں کا ریٹ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ تو 200 روپئے کلو ہے. ساتھ والی پیٹی میں اس کا ریٹ بتا دیا اس نے کہا 100 روپئے کلو. میں نے کہا یہ کیا فرق ہے؟ ایک 200 والا 100 والا. کہتا ہے غور سے دیکھے. میں نے غور سے دیکھا تو جو 100 والی پیٹی تھی اس میں الگ الگ دانے تھے، وہ گچھا نہیں تھا. پھر اسی کا کیلوں کا ریٹ بتا دیا. تو وہ جو ایک پھلی تھی کیلے کی اس کا ریٹ کم تھا، اور جو پورا اس کا گچھا تھا اس کی جو قیمت تھی وہ اور تھی. تو میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ میں نے یہ بھی انگور اور یہ بھی کیلے ہیں، تو یہ پرائس ڈفرینس کیا ہے؟ کیا اس کے پیچھے لاجک کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ تو کہتا ہے استاد جی آپ تو پڑھے لکھے ہیں. ان کا پڑھا تو منہ دیکھا گوڑا نہیں سمجھا دو. تو کہتا ہے کہ یہ سب اتحاد اور اتفاق کا نتیجہ ہے. وہ جو مل کے چل رہے ہیں، وہ جو اکٹھے چل رہے ہیں، ان کی قیمت زیادہ ہے. تو آپ کی جو سنگت دیکھی ہم نے، آپ کا بارہا ذکر سنا ہم نے، تو اندازہ ہو گیا کہ یہ ایک ٹیم ورک ہے، ایک سنگت ہے. آپ لوگ اکٹھے چلتے ہیں اور تبھی اس کے لیے مثبت اثرات آ رہے ہیں. سیاچی پہ جائیں نا، وہاں دیکھیں تو جو فوجی ہوتے ہیں نا، وہ کبھی بھی اکیلے اکیلے ٹریول نہیں کرتے. ایک رسہ پکڑا ہوتا ہے اور رسے کے ساتھ 6 7 10 فوجی اکٹھے جا رہے ہوتے ہیں. اب کیا ہے اس کے پیچھے لاجک کیا ریزن ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ وہاں انڈیویجلی کیوں نہیں چلتے، ٹیم میں کیوں چلتے؟ وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ کہتے ہیں کہ بہت گہری کھائیاں ہوتی ہیں، اور کھائی تو پتہ بھی نہیں ہوتا اوپر چلنے والوں کو. ہزاروں گہری کھائیاں ہوتی ہیں. وہ ایک ٹیم میں ایک رسہ پکڑ کے اس لیے چل جاتے ہیں کہ اگر کوئی دوست ہمارا اس کا پاؤں کھائی میں آ جائے تو وہ کھائی میں گرے نہ، کیونکہ رائٹ لیفٹ جو لوگ جنہوں نے رستے کو پکڑا ہوئے وہ اسے بچا لیں. تو کسی کو وہ گرنے نہیں دیتا رسہ، کسی کو پیچھے نہیں رہنے دیتا. اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو ساتھی اونچے مقام پر پہنچ جاتا ہے وہ پھر سب کو لے جاتا ہے. وہ اونچے مقام پر اکیلا نہیں ہوتا، وہ سب کو لے جاتا ہے اوپر. یہ یونٹی کے فائدے ہوتے ہیں، یہ اتحاد کے فائدے ہوتے ہیں، یہ سنگت اور دوستی کے فائدے ہوتے ہیں. تو ہم لوگ آپ کے بے حد مشکور ہیں کہ آپ یہاں تشریف لائے، ہمیں وقت دیا. ہم آپ کے اس وقت دینے پر بہت زیادہ مشکور ہیں. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، دل کی اتھا گہرائیوں سے آپ کو ویلکم کہتے ہیں. آپ لوگوں نے وقت نکالا اور یہاں تشریف لائے. اللہ پاک ہمارے علم و عمل میں اضافہ فرمائے. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.